بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا کرم فضل فرمائے، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنے دوست اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دوستو ویلکم کرتا ہوں میرے چینل بریڈ زون پر۔ دوستو آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ تیتر کے نزلہ زکام بخار کے حوالے سے ہے۔ میں کافی ویڈیوز اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اپلوڈ کر چکا ہوں نزلہ زکام اور تیتر کے بخار کے حوالے سے، تو وہ بھی آپ دوستوں نے ضرور دیکھنی ہے وزٹ کر کے۔ اور جو دوست میرے نئے ہیں میرے چینل پر، ان تمام دوستوں سے میری گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جو بھی میں تیتر کے حوالے سے یا تیتر کی بیماری کے حوالے سے کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں اس کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک پہنچ جائے۔ اور ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، آپ کے شیئر کرنے سے کسی دوسرے بھائی کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو آئیں دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو اس ویڈیو کے اندر میں کچھ چند باتیں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا بھی صحیح کہ نزلہ زکام اور بخار کی حالت میں کیا تیتر کی کیفیت ہوتی ہے، اور آپ جو میڈیسن میں بتاؤں گا وہ آپ کیسے استعمال کریں گے۔ تو جب بھی آپ کے تیتر کو نزلہ زکام لگتا ہے تو اس کی جو مین وجہ ہوتی ہے وہ پانی ہوتا ہے۔ اگر آپ پانی کی بے احتیاطی کریں گے، پانی 24 گھنٹے کیج کے اندر پڑا رہے گا، یا اس کو مٹی کے برتن میں اگر آپ پانی دیں گے تو اس وجہ سے آپ کے تیتر کو جو ہے وہ نزلہ زکام کی شکایت ہو جائے گی۔ اور جیسے نزلہ زکام کی شکایت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اگر آپ کے پاس ایک پرندے کو آپ کے نزلہ زکام ہوا ہے تو وہ باقی کو بھی وہ لگا دے گا، جتنے باقی پرندے اس کے ساتھ تیتر کھڑے ہوں گے ان کو بھی لگ جائے گا۔ تو سب سے پہلے جس کو یہ شکایت ہے تو اس تیتر کو آپ باقی تیتروں سے علیحدہ کر لیں تاکہ اس کا جو ہے وہ بیماری کا علاج کیا جا سکے۔ پانی کی بے احتیاطی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے کیجز کے اندر پانی 24 گھنٹے کے لیے پڑا رہتا ہے۔ اگر آپ پانی گرمیوں میں بھی آپ تازہ پانی کیج کے اندر رکھ دیں اور آپ کہیں کہ یار وہ 24 گھنٹے پڑا رہے تو 10-15 منٹ کے بعد وہ تازہ پانی بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو سردیوں میں بھی یہی حالت ہوتی ہے، سردیوں میں تو اور زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ نے مٹی کے برتن وہاں پہ کیجز کے اندر رکھے ہوئے ہیں تو وہ وہاں سے ہٹا لیں، پلاسٹک کے برتن میں تازہ پانی اپنے تیتر کو دیا کریں، اور جب وہ تیتر پانی پی لے تو اس کو فوراً وہاں سے ہٹا دیں پانی کو، یا وہیں کیج کے اندر گرا دیں یا باہر گرا دیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ جب نزلہ زکام کی شکایت ہوگی تو آپ کا جو تیتر ہے وہ چھینکیں مارنا سٹارٹ کر دے گا، یا اس کی آنکھ میں سے پانی آئے گا، وہ آنکھ کو کندھوں کے اوپر مارنا سٹارٹ کر دے گا، یا چھینکیں مارنا سٹارٹ کر دے گا، بار بار اپنے جو سر ہے اس کو بار بار ہلائے گا اور چھینکیں مارے گا، اور پانی جو ہے وہ اس کی ناک سے واضح طور پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ پانی جو ہے اس کی ناک میں سے نکل رہا ہے۔ تو اس حوالے سے، اس بیماری کے حوالے سے میں ایک میڈیسن ریکمنڈ کرتا ہوں تمام دوستوں کو، ویبرامائسین۔ جو ویبرامائسین کیپسول ہے اس کا چوتھا حصہ پانی میں مکس کر کے 1 cc اپنے تیتر کے منہ میں ڈراپ کریں۔ اگر آپ کا تیتر خود پانی پیتا ہے تو وہ خود پلائیں، وہ اس کو پینے دیں۔ اگر وہ نہیں پیتا پانی خود تو پھر آپ نے اس کے منہ کے اندر وہ پانی ڈراپ کرنا ہے۔ اچھا، دوسرا کچھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ویبرامائسین کو چوتھا حصہ آٹے میں مکس کر کے اپنی استادی دکھاتے ہیں اور وہ اس کو استعمال کرواتے ہیں، تو اس کا کوئی رزلٹ آپ کو نہیں ملے گا آٹے کے ساتھ۔ اگر آپ نے ویبرامائسین کا استعمال کروانا بھی ہے تو وہ آپ کو پانی کے اندر ملے گا۔ اچھا، اگر فرض کریں آپ کا جو تیتر ہے وہ زکام کی حالت میں، وہ زکام اس کے بخار میں جب تبدیل ہوگا تو آپ کا تیتر بالکل سکڑ سا جائے گا اور پر پھلا لے گا، موٹا ہو جائے گا، اور پر نیچے پھینک دے گا، کچھ کھائے گا پیے گا نہیں، اور ایک کونے میں آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہے گا کیونکہ وہ بخار کی طرف چلا گیا۔ اگر نمونیے کی طرف جاتا ہے تیتر تو پھر وہ منہ کھول کے سانس لینے لگ جائے گا آپ کا تیتر، اور وہ جب نمونیا کی صورت اس پہ اختیار ہوگی تو وہ آپ کا تیتر پھر یعنی کہ موت والی سائڈ پہ چلا جائے گا۔
جب بخار ہوگا بخار میں ریکور ہو جاتے ہیں، لیکن نمونیا جب ایک تیتر کو ہو جائے تو اس سے ریکور کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس کی بھی میڈیسن میں نے بتا رکھی ہے، ویڈیوز اپلوڈ کر رکھی ہیں، تو کائنڈلی ضرور وزٹ کر کے وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ تو اس ٹائم نزلہ زکام بخار کی بات ہو رہی ہے، تو جب بخار ہوگا تو وہ ایک کونے میں بیٹھ جائے گا، منہ اور سر کو پھلا کے پر نیچے گرا کے بیٹھ جائے گا اور کچھ کھائے گا پیے گا نہیں۔ اچھا، اس حالت میں ہم نے اپنے تیتر کو جو ہے ویبرامائسین کا استعمال بند کر دینا ہے۔ ویبرامائسین کا استعمال بند کرتے ہی ہم نے اس کو ایموکسل استعمال کروانا ہے، اینٹی بائیوٹک۔ جیسا کہ ویبرامائسین کا کیپسول ہم چوتھا ایسا پانی میں مکس کر کے 1 cc اس کے منہ میں ڈراپ کر رہے ہیں، اسی طرح ایموکسل کیپسول کا بھی چوتھا ایسا پانی میں مکس کر کے اس کے منہ میں ہم نے ڈراپ کرنا ہے، اور ہم نے چیک کرنا ہے اگر تو اس کی بیٹ ہے، ڈراپنگ جو ہے سفید ہے، تو اس کو ٹھنڈ کی وجہ سے بخار ہوا ہے۔ اگر اس کی بیٹ جو ہے وہ ڈارک براؤن بدبودار ہے تو پھر اس کو پوٹے کی میدے کا مسئلہ ہے، میدے کی ڈسٹربنگ کی وجہ سے آپ کا تیتر جو ہے وہ بیمار ہوا ہے۔ تو اس کو جب اگر میدے کا مسئلہ ہوگا، پوٹے کا مسئلہ ہوگا، تو اس کے ساتھ ہم نے اس کو کالک ڈراپ دینے ہیں دن میں 1 دفعہ۔ اچھا، دوائی کی جو مقدار ہے وہ آپ صرف دن میں 1 دفعہ دیں، صبح شام بے شک نہ دیں، 1 دن۔ اچھا، پانی وہی دینا ہے جو آپ اس کو دوائی کے ذریعے دیں گے، اس کے علاوہ اور ایکسٹرا پانی آپ دوستوں نے نہیں دینا۔ دن میں ویبرامائسین 1 دفعہ استعمال کرائیں اگر آپ کے تیتر کو نزلہ زکام کی شکایت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی پانی نہ دیں۔ چوتھا ایسا پانی میں مکس کر کے اپنے تیتر کو پلا دیں۔ اگر وہ بخار والی سائڈ پہ چلا گیا ہے تو پھر اسی طرح ایموکسل کیپسول کا چوتھا ایسا پانی میں مکس کر کے 1 cc اس کے منہ میں ڈراپ کریں، اس کے علاوہ اپنے تیتر کو کوئی پانی نہیں دینا۔ انشاءاللہ ہفتہ یہ چیز آپ استعمال کریں گے، آہستہ آہستہ یہ دوائی اثر کرے گی اور آہستہ آہستہ آپ کا تیتر مرے گا نہیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ریکور ہو جائے گا اور کھانا پینا سٹارٹ کر دے گا۔ اگر جو انسٹرکشن میں نے اس ویڈیو میں بتائی ہیں اس کو آپ مکمل طور پہ فالو کریں گے، انشاءاللہ آپ کا فائدہ ہوگا۔ اور ویڈیو بنانے کا مقصد میرا یہی ہوتا ہے کہ میری بات ایک نئے شوقین تک پہنچ جائے اور وہ ویڈیو کو آگے شیئر کر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اپنے دوست اپنے بھائی کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔